السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ چند دن پہلے مباشرت کے بارے میں معلومات، ازدواجی تعلقات کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، اسی ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 بنانے کی ضرورت پیش آئی، جس کے اندر آپ کو مکمل معلومات انشاءاللہ ملیں گی۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو معاشرے کے اندر جہالت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا، مکمل باحوالہ بتایا جائے گا کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اجازت، حیض کے بعد کب جمع کیا جائے، جلک یعنی ہاتھ سے منی نکالنے کی ممانت، دلہن کے گھر میں آنے کے وقت کے احکام، سہاگ رات کے آداب کیا ہیں، جمع کا فطری طریقہ کیا ہے، مباشرت سے فراغت کے بعد کا عمل، مباشرت کے بعد اعضائے مخصوصہ کا دھونا اور خلوت کی باتیں بیان کرنے کی ممانت، اور جمع کے بعد پانی پینا کیسا، کھڑے ہو کر جمع کرنا کیسا، صبح کے وقت شرمگاہ کو دیکھنا کیسا، جب آنکھ دکھ رہی ہو اس حالت میں جمع کرنا کیسا، جمع کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل آداب بتائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پستان چومنے کی اجازت، اور اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، اور جمع کے لیے کون کون سی راتیں ہیں جن کے اندر صبح کرنی مکروہ ہوتی ہے، اور کون سا وہ وقت ہے جب جمع کرنا حرام ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے جو نقصانات ہیں، کثرت جمع کے نقصانات وہ بھی بتائے جائیں گے، اور قوت با اور شہوت کی کمی زیادتی، اور اس بارے میں بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تو بہت زبردست معلومات ہیں، پوری مکمل ویڈیو دیکھیے اور دین کے مسائل سیکھیے، سکھائیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ روح کے سکون کے لیے مباشرت ضروری ہے، بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے خوراک ضروری ہے۔ جمع کرنے کے بعد انسان کا ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو عبادت کے اندر بھی سرور حاصل ہوتا ہے، اور ذہن کے اندر جتنے بھی منفی خیالات ہیں وہ سب زائل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا اس کے ساتھ سونا کیسا ہے۔ اسلام تہمات کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اس کے احکامات فطری اور علمی حقائق پر مبنی ہیں، اس لیے انسانی اور حیوانی زندگی کو متوازن بنانے کی خاطر ہدایات دیتا ہے کہ جن پر عمل کرنے سے سماج فلاح و بہبود سے بہرہور ہوتا ہے اور کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ بعض مذاہب کے اندر عورت کو حالت حیض میں اس درجہ ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا، پانی اس سے لینا اور اس کے ساتھ لیٹنا بھی ممنوع سمجھا جاتا ہے، مگر شریعت محمدی میں سوائے مباشرت کے عورت کے تمام بدن سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ حالت حیض کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مباشرت کے علاوہ عورت کے جسم سے 70 کے علاوہ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ساتھ لیٹنے اور بوس و کنار کی پوری آزادی ہے، مگر عورت کے زیر ناف حصہ کو یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک برہنہ نہ کرے، سوائے صحبت کے پجامے کے اندر
جس جگہ سے چاہے لذت حاصل کرے، ساتھ میں کھانا پینا اور ایک ساتھ لیٹنا بھی منع نہیں ہے۔ اور یہ صرف جہالت ہے۔ اسلام ایسی تمام جہالت کی باتوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیتا ہے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں بھی پاک صاف رہے، تو یہ گھر کے اندر محبت اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ اب حیض کے بعد کب جماع کیا جائے؟ جب حیض کا خون آنا بند ہو جائے اور عورت غسل کر لے، اچھی طرح سے پاک اور صاف ہو جائے، تب اس سے جماع کرنا جائز ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں طہارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو جتنا ہو سکے طہارت اور پاکیزگی کا انتظام کیا جائے کہ یہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور چونکہ ایام حیض میں عورتیں غسل کرنا بند کر دیتی ہیں، اس لیے عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب عورت غسل کر لے حیض کے بعد، حیض کے ایام یہ مختلف طبیعت کے حساب سے ہوتے ہیں، کسی کو 5 دن یا کسی کو 3 دن یا کسی کو 1 ہفتہ کا بھی یہ مسئلہ رہتا ہے، تو اس کے بعد وہ غسل کرے اور اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائے، تاکہ بوس و کنار کے وقت بدن کی جو بدبو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ یہ مباشرت کے لیے ایک خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے مرد اور عورت دونوں پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر پھر یہ سنت ادا کریں تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اب اسی باب کے اندر آپ کو جلک لگانا یعنی ہاتھ سے منی نکالنے کی بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب کے ساتھ کھانے میں شفا ہے، اور ارشاد ہے کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو تنہا کھائیں اور اپنی لونڈیوں کو ماریں اور اپنی بخشش کو بند کر دیں اور نکاح ہاتھ سے یعنی جلک لگائیں۔ جلک لگانا یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ اپنے ہاتھ سے منی کو خارج کرنا، اپنے آپ غسل اپنے آپ پر فرض کر لینا، اس سے جلک لگانا کہتے ہیں۔ یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ پاک سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے، ایک نوجوان بیٹھا رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے عرض کیا، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لوگوں کی شرم مانے تھی، اب آپ کی ہیبت و تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے، جو بات تو باپ سے کہہ دیتا ہے وہ مجھ سے بھی کہہ دے۔ اس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بیوی نہیں رکھتا ہوں، اکثر مٹھولوں سے جلک لگا لیتا ہوں، قضاء حاجت کر لیتا ہوں، اس میں کچھ گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ کسی لونڈی سے نکاح کر لیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جلک لگانا نہایت مذموم حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بروز قیامت ان کی ہتھیلیاں حاملہ ہوں گی، جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ پر غسل فرض کرتا ہے۔ اور جو نوجوان بیوی نہ رکھتا ہو یعنی شادی شدہ نہ ہو اور اس کو شہوت تنگ کرتی ہو، تو ان کے لیے شریعت نے یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ لگاتار روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، اور جو بیوی رکھتا ہو وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے۔
اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ دلہن کے گھر میں آنے کے وقت کے احکام۔ نکاح و رخصتی کے بعد جب دلہن گھر آ جائے تو دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ ابھی دعا آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اے اللہ، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی نیز بری عادتوں کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے برائی دور کر دے گا اور اس کے گھر میں اس عورت کی نیکی پھیلائے گا۔ ماشاءاللہ، سنتوں پر عمل کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جہاں ہم کو دنیا میں فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب شب زفاف کے آداب، یعنی جو خلوت کے اندر سہاگ رات کی رات کہا جاتا ہے، جس وقت خلوت حاصل ہو اور آپس میں رغبت غلبہ کرے تو مباشرت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور معوذ 3 پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر ہم بستری کرے۔ ابھی یہ دعا بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ، ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھ، اور جو لڑکا لڑکی ہمیں عطا کرے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ اور اس کے بعد عورت بالکل چت لیٹی ہو اور اس کے اوپر اس کا خاوند ہو، اور ایک مکمل چادر وہ اوپر لے لینی چاہیے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور صبح کے وقت مرد عورت بالکل جانوروں کی طرح برہنہ نہ ہوں۔ بالکل ننگے ہو کر صبح کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی زوجہ کو سر سے پیر تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے، اور آواز پست کرتے تھے، اور بیوی سے فرماتے تھے کہ وقار کے ساتھ لیٹی رہو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مثل چوپائے کہ اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوس و کنار اور آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ جب وہ آمادہ ہو جائے تو پھر ہم بستری شروع کرے، اور جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراً نہ ہٹے، بلکہ اس طرح کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا مطلب بھی پورا ہو جائے، کیونکہ بعض عورتوں کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ بعد فراغت مرد و عورت دونوں الگ الگ کپڑوں سے اپنی شرمگاہوں کو صاف کر کے علیحدہ ہوں۔ یاد رکھیں یہاں پر دونوں میاں بیوی ایک ہی کپڑے سے شرمگاہ صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ ایسا کرنا جدائی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر جماع کا فطری طریقہ کیا ہے؟ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقہ پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی ذیل کی آیت میں بھی یہی طریقہ نہایت لطیف اشارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اسکرین پر آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 ہے، وہ بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مرد نے عورت کو ڈانپ لیا تو اس کو ہلکا سا
حمل رہ گیا۔ اس میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، تو یہ ایک سنت طریقہ ہے اور یہی ایک فطرت طریقہ ہے۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر لیٹے، تاکہ مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے۔ اس طریقہ میں زیادہ راحت و آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، اور نیز استقرار حمل کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ اور حکیم ابو علی سینا نے اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسند بتایا ہے، اور ایک کتاب کے اندر جماع کی تمام شکلوں میں سب سے بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا ایسے طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو اور ویسے بھی سنت کے خلاف ہو۔ صاحب شرف الاسلام نے لکھا ہے کہ صبح سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب انزال ہو جائے تو اس کے کم از کم 10-15 منٹ تک لیٹی رہے، تاکہ منی کا ضیاع نہ ہو، تاکہ منی ضائع نہ ہو جائے۔ اور صبح کے بعد اپنے عضو مخصوص کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن ہم بستری کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے عضو خاص کو دھونا یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس سے بخار آ جانے کا اندیشہ ہے۔ انزال کے بعد اتنی دیر رک جانا کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے، اور اس کے بعد اگر دوبارہ ہم بستری کرنا مقصود ہو تو بہتر تو ہے کہ دونوں وضو کر لیں، میاں اور بیوی دونوں وضو کر لیں، اس کے بعد دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی باتیں بتاتے ہیں کہ بعض اوقات میاں بیوی پہلی رات کی جو باتیں ہوتی ہیں یا جو بھی پیار محبت کی باتیں ہیں، ایک دوسرے سے بوس و کنار، جو ہم بستری کی باتیں، وہ ساری ایک دوسرے اپنے دوستوں کو، وہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی شریعت نے ایسی بے حیائی کی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ایسا کرنا بے شرمی ہے اور یہ ایک جاہلانہ طریقہ ہے۔ اور جماع کے بعد فوراً پانی نہ پئیں۔ بعض ایسے حکیم حضرات ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینے سے دمہ کا مرض ہو سکتا ہے، اور جب معدہ پر ہو یعنی کھانا کھایا ہوا ہو اس وقت بھی جماع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس سے معدہ کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جماع کا جو بہترین طریقہ ہے وہ پچھلی رات ہے، اور ایسے وقت میں جماع کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے، اور جب نماز کا وقت ہو ایسے وقت میں بالکل بھی ہم بستری نہ کریں کہ نماز نکل جائے۔ اور کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ طب نبوی میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر جو ہم بستری کرتا ہے اس سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، اور جو پیٹ بھرا ہونے کے باوجود ہم بستری کرے اس کی اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ طب یونانی کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے ریشہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
تو لہٰذا ایسی چیزوں سے پرہیز کرے اور جو سنت طریقہ ہے وہی اختیار کرے۔ اور اب یہ صحبت کے وقت شرمگاہ دیکھنا کیسا، کہ صحبت کے وقت عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کہ اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں اولاد اندھی پیدا نہ ہو۔ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور مباشرت کے وقت زیادہ باتیں بھی نہ کی جائیں، اس سے اندیشہ ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہو۔ اور جب آنکھ دکھ رہی ہو اس وقت بھی ہم بستری نہ کی جائے، اور جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے، ایک یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے اور وہ زوجہ محترمہ کسی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوتی تو آپ ان سے قربت نہ فرماتے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جاتی۔ اس حدیث پاک سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر بیوی کسی دکھ بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی صحت و رغبت کا اندازہ کیے بغیر صحبت کرنا مناسب نہیں ہے، اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیماری کی حالت میں جماع سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ جذبات میں ہم آہنگی کے بغیر مباشرت کا لطف و سرور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ جماع کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے پر ہوتا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر رات میں وطر پڑھ چکتے تو اگر آپ کو اپنی ازواج سے حاجت ہوتی تو ان سے قربت فرماتے، ورنہ جائے نماز پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔ علماء کرام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ اول شب میں صحبت مکروہ ہے، کیونکہ تمام رات ناپاکی کی حالت میں سونا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں جب غسل انسان پر فرض ہوتا ہے تو ایک تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس گھر کے اندر جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو اگر کسی شخص پر شہوت اس درجہ غالب ہو کہ وہ آخر رات تک انتظار نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ مغرب سے پہلے ہی تھوڑا سا کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، تاکہ جب بعد نماز عشاء ہم بستری کرے تو اس کا معدہ غذا سے پر نہ ہو۔ ایسا کرنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اور شرعاً ہر وقت جماع کی اجازت ہے، نماز کے اوقات میں آپ جماع نہیں کر سکتے، اس وقت جماع کرنا کہ نماز کا وقت چلا جائے حرام ہے۔ صحبت کے وقت کے چند آداب، عورت و مرد دونوں باوضو ہوں، مستحسب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، اگر اول میں بھول جائے تو بعد انزال یاد آنے پر کہہ لے۔ مباشرت سے پہلے خوشبو ملنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر قسم کی بدبو، چاہے میلے کچیلے ہونے کی وجہ سے ہو یا تمباکو نوشی کی وجہ سے ہو، شہوت کو مردہ اور رغبت کو نفرت سے بدل دیتی ہے۔ صحبت کے وقت قبلہ رخ نہ ہو، صحبت کے وقت بالکل برہنہ نہ ہو، مرد انزال کے بعد فوراً علیحدہ نہ ہو بلکہ ٹھہرا رہے یہاں تک کہ
عورت کو بھی انزال ہو جائے اور اس کا مطلب اسے بھی حاصل ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو جماع کی حاجت ایسی ہے جیسی غذا کی۔ اسی وجہ سے جب انسان کی نظر اجنبی عورت پر پڑے اور اس کا نفس اس کی طرف شائق ہو تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اس لیے کہ صحبت کرنا دل کے وسوسہ کو دور کر دے گا، اور فرمایا کہ جب عورت سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، بس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی بات ہے جو دوسری کے پاس ہے۔ اور اب بیوی کے پستان چومنے کی اجازت یہ کیسا ہے؟ عورت کے جسم میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن کے چومنے، گدگدانے، مسلنے سے عورت کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی شخص عورت کے پستان چومے یا چوسے تو وہ جائز ہے، مگر پستان منہ میں لینے میں اس کا لحاظ نہایت ضروری ہے کہ عورت کا دودھ منہ میں جا کر حلق میں نہ جائے، کیونکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کا پستان چوسا اور اس میں سے دودھ کا کچھ حصہ نکلا اور اس مرد کے حلق کے اندر چلا گیا تو یاد رکھیں صرف توبہ کرنا لازم ہے، اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو جہالت بری باتیں کرتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی چیز سے پرہیز کیا جائے جس میں ایسی تمام چیزیں ہو جانے کا ڈر ہو، تو ایسی چیزوں سے بچنا لازم ہے۔ حالت حمل اور ایسی حالت میں جب بچہ دودھ پی رہا ہو، مسئلہ کے لحاظ سے صحبت کرنا بلا کرہ جائز تو ہے، مگر اتباع کے نزدیک جماع نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ صحبت سے نیا حمل قرار پا سکتا ہے، اور حمل کے بعد عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، جس کو پینے سے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایسی باتیں اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی جو امت کے حق میں مفید ہوں، اور ان باتوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے جو امت کے حق میں نقصان دہ ہوں۔ اب جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو اس وقت ہم بستری کریں گے تو عورت کا دودھ اس چیز سے خراب ہو جاتا ہے اور بچے کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جماع کے لیے مخصوص راتوں میں ممانعت۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ 3 راتوں میں مباشرت کرنا مکروہ ہے۔ ایک مہینے کی اول شب، دوسرا اخیر شب اور تیسرا 15ویں شب۔ اسلامی مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری شب میں صحبت کرنا یہ مکروہ ہے۔ ان 3 راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیطان صحبت کیا کرتے ہیں۔ اس امر کی کراہت ان راتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صاحب رفاع المسلمین نے بھی مذکورہ بالا راتوں کے علاوہ شب چہار اور شب عیدین میں اور اس رات میں کہ صبح کو سفر کا ارادہ ہو صحبت کرنے سے منع لکھا ہے۔ باقی اگر کوئی ان راتوں کے اندر بھی ہم بستری کر لیتا ہے تو بعض علماء نے جائز لکھا ہے اور بعض نے
مکروہ لکھا ہے۔ اب جماع کے متعلق ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف سے جمع کر لیا، یعنی دبر کے مقام جو پخانہ کا حصہ ہے، وہاں پہ جمع کیا۔ تو جب صبح کو خیال آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر اس صحابی نے کہا کہ گزشتہ شب میں نے اپنے کجاوے کا رخ بدل دیا۔ یہ اشارہ ہے، یعنی پشت کی طرف سے جمع کر لیا۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مثل ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ جمع صرف اگلے حصہ میں ہونا چاہیے، خواہ آگے کی طرف سے کرے یا پیچھے کی طرف سے کرے، لیکن ہم بستری کا جو مقام ہے وہ عورت کی اگلی شرمگاہ ہی ہے، پیچھے کرنے سے منع فرمایا ہے، طبی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی ممنوع ہے۔ اب جو مرد حضرات کثرت کے ساتھ ہم بستری کے شوقین ہیں تو ان کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے صورت انزال کا مرض ہو جاتا ہے۔ صورت انزال کیا چیز ہے کہ جو مادہ منویہ ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور اس کو انزال بھی جلدی ہو جاتا ہے مرد کو۔ اس صورت میں عورت کی سیری نہیں ہوتی کیونکہ اس کو انزال نہیں ہوتا، اور یہ حالت عورت کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہ اگر مسائل زیادہ بڑھ جائیں تو یہ میاں بیوی دونوں کے اندر ناچاکی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، صورت انزال ایک ایسا لعین مرض ہے، اللہ پاک سب نوجوانوں کو اس سے بچائے، کہ اس مرض کے اندر منی کا پتلا ہو جانا، عضو مخصوص کی حس کا بڑھ جانا، یا عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن آ جانا، یہ علامات ہیں۔ اور اگر منی پتلی ہو گئی ہو تو کسی اچھے حکیم حضرات سے یا کسی اچھے ڈاکٹر سے مغلظ منی غذائیں استعمال کی جائیں، اور کسی نیم حکیم سے دوائی استعمال نہ کی جائے، اور عضو کی نسوں میں ڈھیلا پن آ جائے تو طلا وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو تقریباً تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ ابھی مزید کچھ کوئی بات پوچھنا چاہے تو ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا کومنٹس کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ اب یہاں پر حکیم حضرات کی حکمت کی باتیں، یہ آپ کو چند ایک باتیں ہیں وہ آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے، لیکن یہ چیزیں بہت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ کسی غیر طبی طریقہ سے جمع کرنا اور منی نکلتے وقت اس کو روکنا، یعنی انزال ہو رہا ہے اور اس کو روک لینا، یہ سوزاک پیدا کرتا ہے۔ سوزاک کیا چیز ہے کہ پیشاب کی نالی کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، جس سے انتہائی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے، اور اللہ پاک ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچائے۔ جب انزال ہو رہا ہو تو اس کو کسی بھی صورت نہیں روکنا چاہیے۔ حسین عورتوں کا ہر وقت خیال رکھنا، عشقی افسانوں اور ناولوں کا پڑھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، شہوت بڑھانے والے مناظر کا تصور، اس دور کی سب سے بڑی لعنت فحاشی ہے، اور ایسی فلمیں دیکھنا، صورت انزال اور
رکت منی و جریان کے امراض پیدا کرتے ہیں، ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ہم بستری کے اندر جب انزال ہوتا ہے اور منی نکلتی ہے تو یہی روغن حیات ہے، اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، یعنی کثرت ہم بستری کی کثرت کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ اور مرد عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف با پیدا ہو جاتا ہے۔ صورت انزال سے بچنے کے لیے کھٹی چیزیں زیادہ نہ کھایا کریں۔ بخار کی حالت میں جمع کرنے سے بدن میں حرارت بس جاتی ہے اور بخار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ صحبت کے بعد کوئی مرغن و شیریں غذا از قسم انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد آمیز دودھ یا میوہ جات کا آمیزہ کھا لینے سے قوت باہ کم نہیں ہوتی، اور اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینا بہتر ہے، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو صحبت نہ کرے۔ ایسی حالت میں ایک تو صحبت کا لطف بھی حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پیٹ بھری حالت میں صحبت کرنے سے ایک تو انزال جلد ہو جاتا ہے، دوسرا معدہ کمزور، نظام ہضم کمزور، جگر کے اندر ورم اور پیٹ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے 3-4 گھنٹے بعد صحبت کرنا چاہیے۔ اس صورت میں صحبت کرنا کہ پیشاب زور سے آیا ہوا ہو اور انسان صحبت کرنے میں لگ جائے تو یہ مثانہ اور پیشاب کی نالی کے امراض کا باعث بنتا ہے، اور جس کو پخانہ زور سے معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ جمع کرے تو ایسی صورت میں بواسیر جیسے گندے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور جب آنکھیں دکھ رہی ہوں، اس حالت میں صحبت کرنے سے آنکھوں میں زخم اور سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ نشہ کی حالت میں صحبت کرنا تمام بدن میں فساد کا باعث ہوتا ہے، اور اس چیز کی کثرت کرنا گنٹھیا اور ایسے موذی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جس رات مرد کا ارادہ ہو اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا تو اپنی عورت سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لے، اور جو زیر ناف بال ہیں ان کو دور کر لے اور خود کو اپنے میاں کے لیے آراستہ کر لے، کیونکہ بیوی کا تیار ہونا اور اپنے آپ کو اپنے میاں کے لیے تیار کرنا اس پر ثواب بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، اور اس سے ایک دوسروں کی محبت بھی بڑھتی ہے اور دونوں کو صحبت کا پورا لطف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ آذو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر عورت جماع سے پہلے پیشاب کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے استنجا کر لے تو اس کو جلد شہوت آتی ہے، جو اس کے لیے لذت کا سبب ہوتی ہے، اور اس کو جلد انزال ہو جاتا ہے، اور نیز ٹھنڈے پانی سے فریج کے اندر کچھ تنگی آ جاتی ہے جو زیادہ لذت کا سبب بنتی ہے۔ اور جن کو باہ کی کمزوری ہو جائے وہ کھجور کا استعمال کرے، شہد کا استعمال کرے، دودھ کا استعمال کرے، لہسن کا استعمال کرے، اور دن کے وقت پیاز کا استعمال کرے، زعفران، جائفل، جاوتری، دار چینی، ان چیزوں کا استعمال کرے تو اس کو کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور خوشبو کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خوشبو اور باہ میں گہرا تعلق ہے۔ خوشبو کا روح انسانی سے خصوصی تعلق ہے، اس کا اثر دل و دماغ پر فوراً
بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ خوشبو طبیعت میں سرور و انبساط پیدا کرتی ہے، اس لیے شادی کے موقع پر دلہنوں کو پھولوں کے گجرے پہنائے جاتے ہیں اور خوشبو میں بسایا جاتا ہے، اور خوشبو لگانے سے ویسے بھی میاں بیوی کے اندر ایک انسیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اب یہاں پر آپ کو آخر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ جب میاں اور بیوی آپس میں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ پاک ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے کہ جہاں پر میاں اور بیوی آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بڑھانے کے لیے سنتوں برے طریقے یعنی ہم بستری کو اپنا رہے ہیں، تو یہ دیکھیں دنیا کے اندر بھی لذت ہے، سرور ہے، ذہنی سکون ہے، اور اللہ پاک بھی جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ بھی خوش ہو رہا ہے، اور ایسے بندوں کے لیے آخرت کے اندر بھی اللہ پاک نے اجر عظیم عطا کر رکھا ہے۔ اب آخر میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ بیوی سے زیادہ عرصے تک علیحدہ رہنے کی ممانت ہے۔ اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ بیوی سے علیحدہ رہنا اور صحبت نہ کرنے سے فقہاء نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عورت 4 ماہ سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی، لیکن ان کے اندر ایک اللہ پاک نے حیا کو مسلط کیا ہوا ہے کہ وہ خود نہیں کہہ سکتی، تو ایسی چیزوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص کر ان کے لیے جو ملک سے باہر ہیں اور اپنی بیویاں وہ ادھر ہیں پاکستان کے اندر یا دوسرے ملک میں ہیں، تو ان کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، تو ایک مکان سے کسی جوان عورت کے گانے کی آواز سنی جو کچھ عشقیہ اشعار گا رہی تھی، جن کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ خدا کی قسم اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو آج 4 پائی کی چولیں چرچرانے لگتی۔ امیر المومنین کو اشعار سن کر کچھ شک ہوا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اور جب دروازہ نہیں کھلا تو آپ دیوار پھلانگ کر اندر گئے تو وہاں صرف ایک عورت کو پایا اور کوئی مرد نہیں تھا۔ دریافت پر عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر کافی عرصہ ہوا جہاد میں گیا ہوا ہے، جس کی جدائی سے بے چین ہو کر وہ یہ اشعار گا رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ بغیر شرم و لحاظ کے بتاؤ کہ شادی شدہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ جواب میں ام المومنین نے نیچی نگاہوں سے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا دی، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ عورت بغیر شوہر کے 4 ماہ تک صبر کر سکتی ہے۔ بس آپ نے جہاں جہاں اسلامی لشکر جہاد پر تھے حکم نامے جاری فرمائے کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 ماہ ہونے پر اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ مسئلہ: اگر عورت اپنے شوہر کے 4 ماہ سے زائد عرصہ تک دور رہنے پر راضی ہو جائے تو 4 ماہ سے زیادہ علیحدگی میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ 1 سال بھی اگر شوہر قریب نہ جائے تو جائز ہے، لیکن عورت سے اجازت ضروری ہے۔ اب جماع سے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، ان کا سننا بھی لازم ہے کہ چھوٹی عمر میں کم عمر بیوی جو جماع کا تحمل نہ کر سکتی ہو یا ایسی بیمار ہو جس کو جماع سے نقصان ہو، اس صورت میں جماع کرنا درست نہیں ہے۔ ایسی بیمار بیوی جس سے جماع کرنے میں اسے تکلیف کا اندیشہ تو نہیں مگر غسل کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر جماع کر لے تو عورت بجائے غسل کے تیمم کر لے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کو غسل کرنے سے
نقصان کا ڈر ہو، اور جماع کے دوران کسی اور عورت کا خیال اپنے ذہن میں لانا یہ زنا کا گناہ ہے۔ جماع کے لیے ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں کوئی دوسرا شخص، مرد، عورت، سمجھدار بچہ یا بوڑھا نہ ہو، اور بعض علماء نے ناسمجھ بچوں، جانوروں یا سوئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں بھی جماع کو منع فرمایا ہے۔ جس طرح شوہر کو حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا جائز نہیں، اس طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ حالت حیض کے اندر وہ اپنے مرد کو اپنے نزدیک نہ آنے دے، یعنی ہم بستری نہ کرنے دے۔ اگر عورت حائضہ ہے تو عورت پر واجب ہے کہ اپنی حالت سے شوہر کو خبردار کر دے تاکہ شوہر صحبت نہ کرے، ورنہ ساتھ ساتھ عورت بھی گناہ گار ہوگی۔ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ مرد اپنی بیوی کا سر سے لے کر پیر تک سارا بدن دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے اور پورے بدن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، سوائے ان چیزوں کے جن سے منع فرمایا گیا، اور ہاتھ سے چھو بھی سکتا ہے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہر حصہ بدن حتیٰ کہ شرمگاہ کا دیکھنا جائز تو ہے، مگر بغیر ضرورت کے مقام مخصوص کا دیکھنا اور چھونا خلاف اولا اور مکروہ ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن نہ کبھی آپ نے میرا ستر دیکھا اور نہ میں نے آپ کا ستر دیکھا۔ اب یہاں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کوشش حتیٰ الامکان یہ کرنی چاہیے کہ بلا ضرورت ستر نہیں دیکھنا چاہیے، شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے امراض کا ڈر ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سنتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں شادی شدہ نہیں ہیں اور ان کو شہوت کا غلبہ ہو جائے تو وہ روزے رکھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ان کے نکاح کا جلد انتظام فرمائے گا۔ اور خصوصی طور پر یہ میری والدین سے گزارش ہے، والدین سے میری یہ خصوصی گزارش ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کے لیے نکاح کا بندوبست کریں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں اور آپ کے سر کے اوپر بھی وبال نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے، اور کمنٹس کے اندر آپ ہر قسم کا مسئلہ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دین ہے، دین کھل کر بیان کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی بے حیائی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لغو باتیں نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اتنا کچھ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ مکمل مسائل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ مکمل جو کچھ اسلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے یہ مکمل طور پر آپ کو بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ ادنا سی کوشش اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کی کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ممبران، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ رضائے الہی کے چینلز پر تمام ویڈیو بڑی زبردست موجود ہیں، آپ اس کا وزٹ فرمائیں، اپنے پیاروں کو دکھائیں، چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر پل دین اسلام